मुकम्मल तरीका जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ایک مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ جو شخص آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس پر لعنت، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھنے لگا، جبریل امین نے کہا، جو والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تو میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھنے لگا تو جبریل امین نے کہا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس پر لعنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے کون؟ نبیوں کے سردار، اور دعا اللہ قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا جو رمضان کا دن، یعنی کل پہلے روزہ ہے اور آج یکم رمضان شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ایک اور ضروری بات کہتا چلوں، تراویح مسجدوں میں کرونا وائرس کے تحت کچھ مساجد میں چل رہی ہے تراویح، اور کچھ مساجد کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی انہوں نے شرطیں لگائی ہیں حکومت والوں نے کہ آپ اتنا گیپ دے کر 2 فٹ کا فاصلہ رکھ کے تو کھڑے ہو جائیں صفوں میں پڑھیں۔ تو کچھ مسلک کے لوگوں نے تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو اپنا لیا، یعنی گیپ دے کر تراویحاں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ہم ملا کر اس سنت پر عمل کر کے تراویح پڑھیں گے، ورنہ بند کر دیں گے، مسجدیں نہیں پڑھنی ہم نے تراویح۔ پڑھیں گے تو سنت کے مطابق پڑھیں گے، نہیں پڑھنی سنت کے مطابق تو پڑھنی ہی نہیں، گھروں میں پڑھو پھر۔ تو اسی کی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو قریب مساجد ہیں وہاں پر بھی یہی معاملہ پیش آیا، مسجدیں جو ہے وہاں پر ہم نے نہیں پڑھی تراویح، الحمدللہ ہم نے اپنے گھر کے اندر کیا۔ یہ ہے کہ اور آپ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے گھر کا، ٹھیک ہے، باری باری جو بھی پڑھے، بچے بڑے آگے ہو جائیں، مصلی پہ کھڑے ہوں، قرآن مجید ہاتھ میں کھولیں، کھول کر دیکھ کے پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام دیکھ کر قرآن سے تراویح پڑھاتا تھا۔ یہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ جو حافظ ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، جن کو قرآن نہیں یاد زبانی ہے، غلطیاں وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث سے آگے یہاں پہ کسی بڑے سے بڑے کی بات نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا غلام دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے نماز میں۔ اللہ کے نبی تک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہنچی نہ وہ بات اور انہوں نے منع کی، یعنی کوئی منع کرنے کی چیز نہیں ہے، لہٰذا
جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ سامنے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، پیچھے بچوں کی صف ہو جائے، پہلے مردوں کی صف، اس سے پیچھے بچوں کی، اس سے پیچھے عورتوں کی، بہترین ایک ماحول بنے گا گھر میں، کوئی بیٹھک ہو جائے، چھت ہو جائے، بہترین اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ اور دوسری چیز، 2 رکعت میں آدھا پاؤ سپارہ پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد اس آدھے پاؤ سپارے کا لفظی ترجمہ پڑھ کے سنانا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے اور کس چیز سے منع کیا، کیا حلال حرام، جائز ناجائز، کیا حکم ہے، کیا فضائل ہیں، جنت جہنم دوزخ قبر، یہ سب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کریں، ماشاءاللہ بہترین 2 رکعتیں، ہر 2 رکعتوں کے اندر جو پڑھا ہے نا، 2 رکعتیں کر کے پڑھیں گے آپ، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن، ترجمہ لفظی ہے جی، وہ بھی پڑھ کے سنائیں۔ 5 منٹ آپ نے لگائے ہیں 2 رکعت تراویح پڑھنے میں، تو 5 منٹ اس کے بعد جو ہے نا ریسٹ بھی ہو جائے گی، ساتھ ترجمہ سن لیں، بیان کر دیں، بہترین فائدہ ہوگا، گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی، تلاوت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اس کو سمجھ کر بھی سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، ڈبل فائدہ ہوگا۔ ہم نے بھی الحمدللہ آج ایسے ہی کیا ہے، بہت سکون ملا، دلی سکون ملے گا آپ کو بھی۔ میرا مشورہ ہے آپ سب کو یہی طریقہ اپنائیں، ٹھیک ہے جی۔ مسجدوں میں جو جا رہے ہیں بہترین ہے، گھر میں جو اگر مسجدیں بند ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو گھر میں بھی آپ کرا سکتے، یہ نفل نماز ہے، تراویح نفل ہے، نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن تراویح کے لیے مسجد، جو نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، تراویح اللہ کو بہت پسند ہے، مسجد میں بہت اچھی بات ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل تو مساجد میں عورتوں کی بھی جگہ بنی ہوئی ہے، با پردہ وضو کا انتظام ہے، لیکن یہ کرونا وائرس کے تحت بہت سا مسئلہ بنا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے ہر کنٹری میں معاملہ، تو گھر میں یہ طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے، اس میں بہت فائدہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ یہ ہمارا ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں جو آپ سیکھو گے پورا سال پھر شیطان قریب نہیں آ سکے گا۔ یہاں اس میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو سمجھے شیطان آپ پر غالب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔